محترم مکرم و معزز سامعین و حاضرین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج 9 رمضان المبارک ہے اور ہم نے 9واں روزہ رکھا ہے، اور اس رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک تو مقدس مہینہ ہے، مگر یہ رمضان المبارک خاص طور پر اس لیے مقدس ہے کہ اس رمضان میں 5 جمعے آ رہے ہیں۔ رمضان خود مقدس مہینہ، پھر جمعے کا دن بھی مقدس دن، تو اس طرح ایک رمضان میں 5 جمعوں کا آ جانا نور علی نور ہے، خیر علی خیر ہے۔ اس لیے اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے روزے کے 6 آداب لکھے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کاندھلوی ثم مہاجر مدنی نے فضائل اعمال فضائل روزہ میں وہ 6 آداب نقل فرمائے ہیں۔ نمبر 1، روزے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4، تمام اعضائے رئیسہ کی حفاظت کرنا، خیال رکھنا۔ نمبر 5، شکنسیری سے پرہیز کرنا، بہت زیادہ نہ کھانا۔ اور نمبر 6، روزے کی حفاظت کرنا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ روزے میں ہر مسلمان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اور آنکھ کی حفاظت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بد نظری نہ کرے، غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، کسی طرح غیر محرم عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھے، کسی طرح کسی پہ تجسسانہ نظر نہ رکھے جاسوسی کے لیے، کسی طرح فحش باتیں نہ پڑھے، ظاہر ہے کہ اس میں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح جو آج کل ویڈیو ہیں وہ اگر فحاشی پہ مبنی ہیں، ان کا دیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ خاص طور پر بد نظری بہت سخت گناہ ہے، عام حالات میں بھی، اور روزے میں اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بد نظری کے بارے میں قرآن و سنت میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ نظر بد نظری شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ زہر آلودہ ہے، یہ جا کر لگتا ہے تو دونوں شخصیات پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر بد نظری سے بچنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا ادب ہے اپنی زبان کی حفاظت، زبان کنٹرول کرنا۔ روزے کے آداب میں سے انتہائی اہم ادب ہے، زبان کنٹرول کی جائے، گالم گلوچ نہ ہو، فحش باتیں نہ ہو، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے۔ یہ زبان کئی گناہوں کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ زبان سے بہت زیادہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالم گلوچ، کسی کو برا بلا کہنا۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے زبان کے بارے میں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، جرم عربی زبان میں جسم کو کہتے ہیں، جسم تو چھوٹا سا ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن جرم اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں عربی کا ایک شعر نقل کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاءہ الشجعان۔
اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرو، لا یلدغنک انہ ثعبان، یہ تو اژدہا ہے، یہ کہیں تمہیں ڈس نہ ڈالے، کم فی المقابر من قتیل لسانہ، مقبروں میں کتنے لوگ ہیں جو زبان سے قتل ہوئے ہیں، کانت تہاب لقاء الشجعان، ایسے ایسے بڑے لوگ کہ بہادر لوگ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان سے ڈرا کرتے تھے، لیکن زبان بیجا چلی اور ایسی کارستانیاں چھوڑی زبان نے کہ قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہوئی، بہت سارے لوگ اس میں قتل ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، مقبرے اس سے بھر گئے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، عام حالات میں بھی، لیکن روزے میں زیادہ حکم ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کیا جائے۔ تیسرا ادب اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، کانوں کے ذریعے سے سماع ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، چنانچہ گانا نہ سنا جائے، کوئی بھی بری بات نہ سنی جائے اور گالن گلوچی نہ سنی جائے، غرض ہے کہ ہر حوالے سے جتنی بھی بری باتیں ہیں کانوں سے ان کو نہ سنا جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے۔ ہاں تلاوت ہے، ذکر، اذکار یہ سنے جائیں، اچھے بیانات سنے جائیں، تو یہ کانوں کا صحیح استعمال ہے، تو صحیح استعمال کیا جائے، برا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کان اس طرح فحش گوئی غلط باتیں سنتے ہیں، گالن گلوچ کی عادی ہیں، گانے سنتے ہیں، ایسے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، جس سے یہ کان بالکل بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ بدنظری تو نہیں کی ہے، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہیں اس سے گانے تو نہیں سنے، بری باتیں تو نہیں سنی ہیں، والفؤاد دل کے بارے میں سوال ہوگا کہیں اس سے غلط تو نہیں سوچا ہے، اور اس کا پھر جواب دینا پڑے گا۔ چوتھا ادب، ان تین اعضاء کا خاص طور پر ذکر علماء نے کیا ہے، کیونکہ آنکھ، زبان اور کانوں سے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی حفاظت کرنا یہ بھی روزے کے آداب میں سے ہے۔ مثلا دل ہے، دل سے اچھا سوچا جائے، اچھے خیالات آئیں، یہ دل کا حکم ہے اور دل کے احکامات میں سے ہے۔ اسی طرح پیٹ ہے تو اس پیٹ کو حرام سے بچایا جائے، ہاتھ ہیں تو ان کی بھی حفاظت کی جائے کہ ہمارے ہاتھ اچھے کام کے لیے اٹھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آ سکیں، یہ ہمارے ہاتھ غلط کام کے لیے نہ اٹھیں، چوری کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو یہ غلط استعمال ہے، اس لیے ہاتھوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ نے پاؤں دیے ہوئے ہیں تو ہمارے پاؤں نیک کام میں استعمال ہو، مسجد کی طرف جائیں، نیک کاموں کی طرف جائیں یا جائز کاموں کی طرف جائیں، لیکن ان قدموں کے ذریعے سے ناجائز کام کی طرف جانا یہ غلط استعمال ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بدنظری کی جائے، اور دل سے بھی زنا ہوتا ہے کہ انسان زنا کے بارے میں سوچتا ہے، اور پاؤں کا بھی زنا ہے کہ ان پاؤں کے ذریعے سے بندہ غلط کام کے لیے، زنا کے لیے جائے، دوسرے کاموں کے لیے جائے، تو یہ اس کا بھی زنا ہے۔ تو چوتھا ادب یہ ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کی جائے۔ روزے کا پانچواں ادب یہ ہے کہ روزے میں شکم سیری سے احتراز کیا جائے، بہت زیادہ نہ کھایا جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، یہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کافی عرصے کے لیے ڈیٹنگ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو اس کے فوائد ہوتے ہیں، نقصانات نہیں ہوا کرتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات کے سب سے زیادہ کلام کیا ہے۔ بھوک کے بہت زیادہ فائدے لکھے ہیں اور شکم سیری کے بہت زیادہ نقصانات لکھے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھی کنٹرول ہو جائے، لہٰذا بقدر ضرورت کھانا کھایا جائے، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔
یہ نہیں ہے کہ اب دوپہر کا کھانا نہیں ہے، روزہ رکھا ہے تو وہ افطاری میں ساری کسر نکال دی جائے، یا اسی طرح سحری میں بہت زیادہ کھانا کھا لیا جائے کہ دن میں پھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں اور پیٹ خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح افطاری کے اندر بھی بہت زیادہ اعتدال کی ضرورت ہے۔ اگر اعتدال کے ساتھ افطاری کی جائے اور سحری کی جائے تو روزے کے جو فوائد ہیں، طبی فوائد اور حکمتیں ہیں، وہ صحیح طور پر ہمیں حاصل ہوں گے۔ شکم سیری کرنا منع ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر ویسے مسئلہ تو یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ کافی دیر پہلے پانی پینا چاہیے، اور اس کے قریب پینا یہ اچھا نہیں ہے، پھر کھانے کے دوران پینا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور کھانے کے بعد پینا یہ تو زہر قاتل ہے، بہت اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن افطاری اور سحری میں بڑی مجبوری ہوتی ہے، ساتھ کھانا پینا پڑتا ہے۔ افطاری ہے تو پیاس لگی ہوئی ہے، انتظار نہیں کر سکے گا، سحری میں کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد پانی پینا پڑتا ہے، پھر سارا دن تو پی نہیں سکتا، تو مجبوراً پیٹ میں کھانا پانی کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک مرغوبہ سا بن جاتا ہے، تو یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے بقدری ضرورت شکم سیری ہونی چاہیے، پیٹ کا بھرنا یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ نمبر 6، روزے کی حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنا، اور خاص طور پر اس بات سے حفاظت کرنا کہ ہمیں روزے کے فضائل حاصل ہو جائیں، نقصان حاصل نہ ہو، اور اسی طرح کسی بھی طریقے سے ہمارا روزہ کہیں ہم سے افطار نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ مثلا بے احتیاطی کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے کلی کر رہا ہے، بے احتیاطی میں پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، یا کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، ظاہر ہے کہ یہ روزے کی حفاظت نہ ہوئی۔ روزے کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اب روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کھانا پینا دن میں پھر بھی جائز نہیں ہے، روزے کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بندے کو بہت فکر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ حتی الامکان روزے کے افطار اور ٹوٹنے سے مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔